السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع زندگی کے رنگ امنگوں کے سنگ۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 28 صفر 1439 17 نومبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسی نے دلوں کو رہنمائی عطا فرمائی اور دل نے ایمان سے ترقی پائی۔ میں اللہ کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں کہ ہم جو بھی ارمان اور امنگ جگائیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کر دیتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں دہکتی آگ سے ڈرایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے حق بات کا بول بالا فرمایا اور باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، تمام صحابہ کرام اور ان تمام لوگوں پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنا اور دوسروں کا تزکیہ نفس کیا۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ ال عمران آیت 102۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات کو مسخر فرمایا اور اس دنیا کو انسان کی نہ ختم ہونے والی امنگوں کا میدان قرار دیا، تو کچھ لوگوں کی زیادہ تو کچھ لوگوں کی کم امنگیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کھجوروں کی ایک وادی کا مالک ہو تو وہ اس جیسی ایک اور وادی کا ارمان کرنے لگے، پھر دوسری کا، یہاں تک کہ کئی وادیوں کی خواہش کرنے لگے، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی۔ اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ امنگ نیکی کے لیے ہو تو قابل ستائش ہے، اور جو تمنا تقدیری فیصلوں پر اعتراض اور ناممکن الحصول کے لیے ہو تو وہ قابل مذمت ہے۔ انسان کے ارمان انسان کے ارادوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسانی نفس تمنا اور چاہت رکھتا ہے، انہی ارمانوں کی وجہ سے کچھ تو شان و شوکت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ذلت کی گھڑوں میں گر جاتے ہیں۔ بلند ہمت اور بڑے عزائم والے لوگوں کے ارمانوں سے ان کی زندگیاں بھی رنگین ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، اپنی اپنی تمنا بتلاؤ۔ تو ایک شخص نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہو تو میں اسے راہ الہی میں لٹا دوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی اپنی تمنا بتلاؤ۔ تو دوسرے شخص نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر ہیرے جواہرات اور زبرجد سے بھرا ہو تو میں اسے راہ الہی میں لٹا دوں۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا بتلاؤ۔ تو لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرا یہ ارمان ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ حتیم میں مصعب، عروہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا، اپنے اپنے ارمان بتلاؤ۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں تو خلافت کی تمنا کرتا ہوں، اور عروہ نے کہا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھ سے علم لیا جائے۔ مصعب نے کہا کہ میں عراق کی گورنری چاہتا ہوں۔ آخر میں عبداللہ بن عمر نے کہا، میرا ارمان یہی ہے کہ مجھے مغفرت مل جائے۔ ان سب کو ان کی خواہشات مل گئیں، اور امید ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغفرت بھی ملے گی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی امنگیں بھی ان کے سنگ رہیں اور اللہ کے فضل سے پوری ہوئیں۔ امید ہے کہ ان کی آخری امنگ بھی پوری ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا نفس ہمیشہ آرزو مند رہتا ہے۔ میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے شادی کی تمنا کی تو میری ان سے شادی ہو گئی۔ پھر مجھے گورنر بننے کا شوق ہوا تو میں گورنر بھی بن گیا۔ پھر دل میں خلیفہ بننے کی چاہت پیدا ہوئی تو مجھے خلافت بھی مل گئی، اور اب اسے حصول جنت کا ارمان ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ مجھے مل جائے گی۔ اپنی خواہشات اور تمنائیں بھی عظیم ثواب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص کو اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا تو وہ اپنے علم کے مطابق دولت کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص کو اللہ نے علم دیا لیکن اسے مال نہیں دیا، اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اسے بھی دولت مل جائے تو وہ بھی اسی طرح خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن اس کے پاس علم نہیں،
اور وہ مال کو ناحق راستوں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا اور نہ ہی دولت سے نوازا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس کی طرح مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح اسے ناحق خرچ کروں گا جیسے یہ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ ابن ماجہ۔ نیک نیتی کے ساتھ عملی کاوش اور جہد مسلسل نہ ہو تو خالی ارمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عملی کاوش کی ترغیب کے لیے حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑ پڑو۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ بلکہ تمنائیں اور ارمان بھی دعا کی اقسام میں سے ایک ہیں، یہ بھی قبولیت کی بنا پر شرمندہ تعبیر ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی اللہ سے تمنا کرے تو خوب کھل کر مانگے کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے۔ اس روایت کو حیثمی نے روایت کیا اور البانی کے مطابق اس روایت کے راوی صحیح بخاری کے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی تم میں سے کوئی تمنا کرے تو خیال رکھے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی کون سی تمنا لکھ دی جائے یعنی پوری کر دی جائے۔ اس روایت کو احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی لیے دانش مند دشمن سے لڑائی کی تمنا نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اسلام منفی سوچ کو اکھاڑ پھینکتا ہے، نہ ہی سیاہ ارمان اسلام کے شایان شان ہے، اسی لیے شدید فتنوں کے باوجود بھی موت کی تمنا سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو موت کی تمنا مت کرے، اور اگر تمنا کرنا ضروری ہو تو یہ کہہ دے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ متفق علیہ۔ حقیقت میں دل کے ارمان پروردگار سے گمان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے وہ میرے بارے میں جیسا مرضی گمان کرے۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، لہذا اگر بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھے تو یہ اس کی امنگوں اور ارمانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے خیالات بھی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ دانش مند شخص اپنے سپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے چنتا ہے، وہ اپنے کسی بھائی سے حسد نہیں کرتا یا ان کے پاس جو نعمت ہے اسے اپنے پاس منتقل کرنے کی نہیں سوچتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اس کی تمنا مت کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ سورۃ النساء آیت 32۔ مسلمان کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ارمان پورے ہونے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے اگر اس کے ارمان ادھورے رہ جائیں تو جھلملاتا نہیں اور نہ ہی افسردہ ہوتا ہے، کیونکہ خیر اسی چیز میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار فرمائی ہے۔ چنانچہ بندہ ہر حالت میں اپنے پروردگار کا شکر ہی بجا لاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 216۔ گھٹیا قسم کی تمنائیں ابلیس کی جانب سے ہوتی ہیں۔ شیطان نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جھوٹی امیدوں کی سمندری میں فوری لذت اور وہمی خوشحالی کے لیے ڈبو دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے سری نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ سورۃ النساء آیت 119 تا 120۔ اور اگر انسان کے ارمان دنیاوی امور تک ہی رہیں، آخرت کے لیے ان میں کوئی جگہ نہ ہو تو وہ راہ راست سے دور اور گمراہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدور کر دی۔
پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورۃ الاسراء آیت 18 تا 19۔ اور اگر کسی کے ارمان بیداری اور نیند ہر حالت میں عملی اقدام سے خالی رہتے ہیں، ہر وقت اس پر سستی اور کاہلی کا غلبہ رہتا ہے، تو وہ سراب کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ وہ عاجز وہ ہے جو ہوس پرستی میں ڈوبا رہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے جو شخص جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے تعامل لے تو وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت سے کفر کرتا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ قبر میں جب برزخی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت سب سے زیادہ حرج والے ارمان دل میں آئیں گے۔ مومن کا اپنی قبر میں ارمان ہوگا کہ جلدی سے قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ اسے نعمتیں اور مسرتیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ کافر کا قبر میں ارمان یہ ہوگا کہ قیامت قائم نہ ہو، کیونکہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ رہا ہوگا۔ میت دوبارہ زندگی میں جانے کی تمنا کرے گی، کیونکہ اسے چھوٹ جانے والی عبادات کا ادراک ہوگا۔ میت تمنا کرے گی کہ اسے نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فلاں کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاں 2 رکعت تمہاری بقیہ دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ میت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گی تاکہ صدقہ اور اللہ کا ذکر کر لے، چاہے ایک بار سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع ہی کیوں نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون آیت 10۔ دردناک ترین عذاب جس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں وہ روز قیامت عذاب جھیلنے والوں کی ندائے حسرت کی صورت میں ہو۔ چنانچہ کافر اور نافرمان شخص جس وقت اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور اسے اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا تو وہ مٹی ہو جانے کی تمنا کرے گا۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے۔ اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا کہ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کوائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ النبا آیت 39 تا 40۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے ہمیں خیر و برکت عطا کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ساری مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر ہر وقت رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ امنگوں کے اس سفر میں اعلیٰ ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب اہل جنت اپنے ارمانوں کے مطابق جنت کی نعمتیں پالیں گے۔ پروردگار بھی ان پر فیاضی فرمائے گا اور انہیں اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جب جنت میں جائے گا تو جنت کے لیے وسیع اور خوبصورت بن چکی ہوگی، تو پروردگار فرمائے گا تم اپنی خواہشیں بتلاؤ۔ تو وہ بندہ خواہشات بیان کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیری ساری خواہشات دیتا ہوں اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی۔ اللہ کے بندو،
رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمع دعا۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق یا ہمارے ملک کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمع دعا۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے یا ہمارے اس ملک کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع الدعا۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں، نیز جہنم اور اس کے قریب کرنے والے تمام اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما اور اس میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں تم معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھے اپنے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں سمیت ان گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات سنوار دے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اپنے یا کسی مخلوق کے سہارے پر مت چھوڑنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا سب کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہماری نیکیوں، زندگیوں، بیویوں، اولاد، دولت اور اہل خانہ میں برکت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جا۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے عطا فرما، ان کے تن برہنہ ہے انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے یا ارحم الراحمین یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولیات کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں بہترین حاشیہ نشین عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کی نفاذ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول رکھو اور یاد رکھو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت ہی بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم
وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وأموالنا وصحتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا أرحم الراحمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.